کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری غیر معمولی فضائل سے بھی نوازا، جس سے کچھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ سورۃ النمل میں ہے، اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی وراثت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ ہواؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا، سورۃ الانبیاء میں ہے۔ ترجمہ ہے، ہم نے تر و تازہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کو تابع کر دیا ہے، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں بھی ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ ترجمہ ہے، ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دیا تھا اور ان ہی کے حکم سے چلتی ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ، اور دو جہاں چاہتے ہیں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ آپ نے کہا، مسجد حرام۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کون سی مسجد ہے اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مسجد اقصیٰ۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے کہا، 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات چیت سنی جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس کا ذکر سورۃ النمل میں ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرندے پر مشتمل تھے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب دو چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھر میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پنجری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور ان ایسے نیک اعمال کرتا رہا جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے، اور سوچنے اور ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چیونٹی کی آواز کو بھی بہت دیر سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام کرتے ہیں۔ چیونٹی کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس کی اہمیت سے اسے سورۃ النمل میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ چیزیں بھی قابل ذکر ہے کہ
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت سے تازہ اور قابل شرم واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے والوں اور ماننے کو توفیق دے۔